الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے آداب روزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آداب روزہ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آداب روزہ سے میری مراد یہ ہے کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی کھانے پینے اور دن میں اپنی بیوی سے جماع سے رک جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں آداب روزہ تو وہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے دل کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنی شرمگاہ کا بھی روزہ رکھے، آدمی اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یاد رکھیے، کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے دن میں جو روکا ہے کہ واقعی ہمارے لیے کافی لذت کی چیز ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے جو روکا ہے انسانی جان کے لیے، اس میں تو شدید لذت ہے، لیکن آدمی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر روزے نے ہمارے اندر کچھ بھی تقویٰ پیدا نہیں کیا تو فائدہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اس حالت میں اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ جس کے اندر پیدا ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہے، ورنہ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حدیث ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ بہت سارے روزہ دار ہوں گے جس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزہ دار ہیں جس کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ آداب روزہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کا روزہ رکھے۔ زبان کا روزہ کیا ہوگا؟ زبان کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، شرکیہ کلمات زبان سے نہ نکالے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکائے، کسی کے خلاف کسی کے پاس جا کر غلط شکایت نہ کرے۔ زبان پر کنٹرول کرنا کافی اہم ہے۔ روزہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ آپ یاد رکھیے، پورے جسم کے اندر زبان ہی ایک ایسی چیز ہے اور اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کو اونچا اٹھا دے، اور اگر زبان خراب ہو گئی، زبان سے کچھ نکل گیا تو آدمی پل بھر میں نیچا ہو جاتا ہے۔ تو یہی زبان مٹھائی بھی کھلائے اور یہی زبان مار بھی کھلائے۔ زبان پورے جسم کے اندر وہ ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ بہترین ٹکڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بہترین حصہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ اس کے لیے یہ بھی کہیں کہ وہ سب سے خراب حصہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سب سے خراب جزو ہے پورے جسم کا، جس سے تمام حصے جو ہیں جسم کے پناہ مانگتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ زبان ہے۔ زبان درست رہے، صحیح رہے تو آدمی کامیاب ہو جائے، اور زبان خراب ہو جائے، میٹھی بول نہ بولے تو آدمی پل بھر میں کسی کی نگاہوں سے گر جائے۔ تو یہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ اور یاد رکھیے، ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔
اللہ نے کہا سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگران متعین ہے، محافظ، اور وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کیجیے، عام طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو اور نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1903 من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اس آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو دیکھا آپ نے زبان کا روزہ یہ ہے۔ یاد رکھیے، زبان کا روزہ تو اس وقت اور زیادہ اہم ہوتا ہے جب کوئی آدمی ہمیں گالی دے، کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے۔ غور کیجئے اس بات پر۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پر غور کریں، وہ یہ ہے صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1904 وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب تم میں کا کوئی آدمی روزے سے رہے تو دل لگی کی بات نہ کرے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے میں روزے سے ہوں۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو وہ دو پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ روزہ دار کا کام لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، روزہ دار کا کام گالی دینا نہیں ہے، یا پھر وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، روزہ داروں کی نشانی نہیں ہے، روزہ دار کی علامت نہیں ہے وہ لڑائی جھگڑا کرے، وہ گالی بات دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان تو اتنی اہم ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 باب نمبر 8 حدیث نمبر 2616 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ، لوگ جو جہنم میں جائیں گے اکثر جانے والے ایسے ہوں گے جو اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کا روزہ رکھیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ کی کھیتی باؤ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو جھوٹ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، غیبت چغل خوری سے دور رہیں۔ یہ ہے زبان کا روزہ۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے دل کے روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی صرف کھانے پینے سے باز نہیں رہا، اپنی بیوی سے ملنے سے باز نہیں رہا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کا بھی روزہ رکھے۔ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ شرکیہ کلمات کو دل میں نہیں رکھنا ہے، توحید کو اپنے دل میں جمانا ہے۔ کینہ کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت، دشمنی، کسی بھائی کو حقیر سمجھنا، کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے تو اور نہیں کرنا ہے، ویسے بھی نہیں کرنا ہے، لیکن دل کا روزہ تو یہ ہے کہ آدمی تمام شرکیہ باتوں سے دور رہے، کینہ کپٹ سے دور رہے، حسد سے دور رہے، جلن سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 52 کہ پورے جسم کے اندر وہ ٹکڑا ایک ایسا ہے، اگر وہ سیدھا رہے گا تو ہر چیز سیدھی رہے گی، اور اگر وہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جائے گی۔ مائی ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3522 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام سلمہ سن لے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، فمن شاء اقام ومن شاء زاغ، وہ جس کو چاہے درست رکھے، وہ جس کو چاہے ٹیڑھا کر دے۔ راوی نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے ہمارے رب تو ہمارے دل کو ہدایت کے بعد نہ پھیر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت اتار، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہترین دینے والا ہے۔ مومن آدمی کا دل ہمیشہ تکبر سے، غرور سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے رہیں، اس کا کپڑا اچھا ہو، کیا یہ تکبر کی نشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر، گھمنڈ تو وہ ہے کہ حق بات کو دبایا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مومن آدمی کا دل ہمیشہ تواضع، خاکسار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلتا، اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118، من تعظم فی نفسہ ومن اختال فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس آدمی نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا اور چلنے میں تکبر اختیار کیا، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر غصہ ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، کسی مومن آدمی کے دل میں بخیلی اور ایمانداری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مومن آدمی اس طریقے سے اپنے دل کا روزہ رکھتا ہے کہ تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ وہ کینہ کپٹ کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، بلکہ تمام چیزوں کو باہر پھینک دیتا ہے۔ روزہ دار آدمی اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس دل کا مالک اللہ ہے، نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اس دل کو کس طرح پھیر دے اور اللہ تعالیٰ اس دل کو کس طرح موڑ دے، کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ۔ روزہ دار اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کر کے اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، دعا کر کے وہ یہ سوچتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی اصلاح کر دے، اس کے دل کو بھلائی کی طرف لگا دے، اس کے دل سے کینہ کپٹ، حسد اور جلن کو نکال دے۔ واقعی پکا روزے دار وہ ہے جس نے پہلے اپنے زبان پر لگام لگائی اور اس کے بعد وہ اپنے دل پر لگام لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، عنوان آداب روزہ، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے آداب روزہ۔ زبان کے تعلق سے یہ بھی بات تھی جو مجھے کہنی تھی، وہ یہ کہ جب آدمی کسی سے غصے میں آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بکنے لگتا ہے، لیکن روزہ دار اس کو روکتا ہے۔ غصہ آ جائے، اس کا علاج اسلام نے بتایا ہے، بہترین علاج ہے، اور وہ علاج ہم سب کو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آدمی یہ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تو یہ غصے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور آدمی اگر بیٹھا ہے تو وہ کیا کرے؟ لیٹ جائے۔ اس طریقے سے اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں بکنے لگتا ہے اور ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کیا وہ روزے سے ہے یا سامنے والا روزے سے ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس لیے شیطان اس مرحلے میں پورا کام کرا لیتا ہے۔ تعجب کر رہے ہوں گے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جکڑ دیا ہے، پھر وہ کیسے روزے کی حالت میں ہم سے کام کرا لیتا ہے؟ بالکل ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سمجھیے کہ جب چکی گھومتی رہتی ہے اور اگر چکی بند ہو جائے تو بند ہو جانے کے باوجود بھی چکی تھوڑا سا چل جاتی ہے،
اس کا مطلب یہ کہ 11 مہینے تک جو شیطان، اور وہ بھی سرکش شیطان، ہم کو بہکاتے رہتے ہیں، تو اس کا اثر تھوڑا بہت بھی رمضان کے مہینے میں ہو جاتا ہے. اور خود بھی ہر انسان کے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے وہ تو اس کو بھٹکانے کے لیے ہے ہی. اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے زبان کا روزہ رکھے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے دل کا روزہ رکھے. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے آنکھ کے روزے کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہمیشہ ہی ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خاص طور پر روزہ رکھتے ہوئے اور زیادہ نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ ہم اس آنکھ کے ذریعے حرام کام نہیں دیکھیں گے، اس آنکھ کے ذریعے حرام چیز کی طرف ہم نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اس آنکھ کے ذریعے ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ روزہ صرف دن میں اپنی بیوی سے جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں. صحیح طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نگاہوں کی حفاظت کتنی اہم ہے. اور یاد رکھیے، نگاہ ہی تو سب کچھ ہے، اور نگاہ تو شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے. جب آدمی اپنی نگاہ کسی کی طرف اٹھاتا ہے اور یہ نگاہ بری نگاہ ہو گئی تو اس سے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں. جب نگاہ کسی سے ملتی ہے تو آدمی مسکراتا ہے، اور پھر مسکراہٹ کے بعد کسی سے ملاقات کے وعدے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ چیز ہوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آدمی کو آنکھ کے زنا سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو اور بچنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں، وہاں مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی نگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسے بچنا چاہیے، اور روزے داروں کو خاص طور پہ بچنا چاہیے. اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہہ دیجیے آپ مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں، نگاہوں کو ان تمام بری باتوں سے بچا کے رکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اب میں چند باتیں پیٹ کے روزے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم دن میں کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ تو کھانے پینے سے رکنا تو روزہ ہے ہی. میری اس سے مراد یہ ہے پیٹ کے روزے سے کہ ہم حرام مال سے سحری نہ کھائیں، ہم حرام مال سے افطاری نہ کریں، حرام مال سے اپنا پیٹ نہ بھریں، ہم حرام مال سے اپنا پیٹ نہ بھریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، مسکینوں کا مال نہ کھائیں. اس لیے ہم کو سختی کے ساتھ اپنی غذا پر دھیان دینی ہے. یہ حرام کا تو نہیں ہے، حلال ہمیں کمانا ہے اور حلال ہمیں کھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی تنبیہ کی ہے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم لوگ میری ہی عبادت کرو. غور کیجئے، پیٹ کا روزہ تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حلال داخل کریں، حرام داخل نہ کریں. حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا تھا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، تم لوگ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، جو تم لوگ کر رہے ہو
اس کا جانکار ہوں۔ پتہ چلا اس آیت سے کہ حلال کمانا اور نیک عمل کرنا دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جو آدمی حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی بھی توفیق دے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے گا۔ نیک عمل میں بہترین عمل ایک روزہ بھی ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی غذا پر دھیان رکھیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ دیکھتے نہیں ہم اور آپ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے خراب ہو گئے، کیوں؟ کیا کبھی انہوں نے غور کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کو حرام کھلا کر بڑا کیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ غلط راستے پر چلے گئے؟ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور حرامی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہ کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں پیٹ کے روزے کے تعلق سے۔ اب میں چند باتیں کان کے روزے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کسی کی غیبت نہیں سننی ہے۔ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو کان لگا کے سنتا ہے، جبکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے منع کرے۔ کسی کی برائی کوئی بیان کر رہا ہے اسے روکے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائے۔ کان کا روزہ یہ ہے، کان کا روزہ یہ ہے کہیں کوئی چیز ہم غلط سن رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں سے الگ ہو جائیں، کوئی غلط چیز نہ سنیں، کیونکہ قیامت کے دن تمام چیزوں سے سوال کیا جانے والا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، نگاہ، دل، یہ تمام کے تمام سے پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام سے پوچھنے والا ہے، اس لیے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اب میں چند باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ کا بھی روزہ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ وہ کیسے؟ ہاتھ کا روزہ تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہ چھوئیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ تو ہمیشہ نہیں چھونا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا اور اہتمام کرنا ہے۔ پاؤں کا روزہ کیا ہوا؟ پاؤں کا روزہ وہی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس چیز کو نہ چھوئیں اور نہ اس چیز کی طرف چل کے جائیں۔ یہ چند باتیں آداب روزہ کے تعلق سے ہے۔ میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ زبان کا بھی روزہ ہے، اور وہ سب سے اہم ہے کہ آدمی اگر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اسی طرح میں نے کہا دل سب سے اہم ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دل کا روزہ رکھے، شرک کو نکال دے، کینہ کپٹ کو ہٹا دے، جلن کو دور کر دے، اپنے دل کو صاف رکھے۔ ظلم و زیادتی جو دل کے اندر ہے، کسی کے خلاف بغض، اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ کان کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا نگاہ کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا پیٹ کا بھی روزہ ہے، میں نے کہا ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اگر ہم اور آپ روزے کے یہ تمام چیزوں کو لیتے ہیں اور تمام چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں تو یقین مانیے ہم پورے ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔